آج کل ڈالر اور روپے میں 36 کا بلکہ 236 سے بھی زیادہ کا آنکڑا ہے، لیکن کرنسی کے اس اتار چڑھاؤ سے ہٹ کر آج بھی ان دونوں کرنسیوں میں یعنی ڈالر اور روپے میں ایک قدر مشترک ہے، اور وہ ہے ان دونوں کرنسیوں کے معنی جو چاندی سے اخذ کیے گئے ہیں۔ لفظ ڈالر جرمن زبان کے لفظ یوکیمس تھالر سے مستعار لیا گیا۔ ہولی رومن امپائر نے 1519 میں چاندی کے سکے متعارف کروائے تھے۔ اس مقصد کے لیے چاندی یوکیمس نامی ایک وادی سے نکالی جاتی تھی جو موجودہ چیک ریپبلک کے اندر واقع ہے۔ کیونکہ یہ سکے سائز میں بڑے تھے اس لیے ان کے نام کے ساتھ تھالر یعنی ٹالر لگا دیا گیا۔ پھر یوں ہوا کہ کئی صدیاں گزریں تو لوگ وادی کا نام بھول گئے اور تھالر ڈالر بن گیا۔ روپیہ کا لفظ پہلی مرتبہ 4 صدی قبل مسیح کے ایک ہندو انشا پرداز پانینی کی کتاب میں ملتا ہے۔ یہ چاندی کے سکے تھے جنہیں گولائی میں ڈھالا گیا تھا اور ان پر مہریں ثبت کی گئی تھیں۔ ان کو ادائیگیوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اسی طرح چانکیہ کی کتاب آرتھا شسترا میں بھی چاندی کے سکوں جن کو روپیہ کہا جاتا تھا ان کا ذکر موجود ہے۔ اس طرح روپیہ سنسکرت زبان کا ایک لفظ بن گیا جس کے معنی ڈھالی ہوئی یا داغی ہوئی چاندی پڑا۔ ہندوستان کی کرنسی روپیہ ہی کہلاتی رہی اور شیر شاہ سوری نے پہلی مرتبہ 1540 میں چاندی کے سکے جاری کر کے ان کا باقاعدہ نام بھی روپیہ رکھ دیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے میں بینک آف ہندوستان نے 1770 میں پہلی مرتبہ کاغذ کی کرنسی جاری کی، اس کا نام بھی روپیہ تھا۔ قیام پاکستان کے وقت بھی ریزرو بینک آف انڈیا کی کرنسی نوٹ چلتے تھے، لیکن ان پر حکومت پاکستان کی مہر لگا کر ان کے استعمال کی ضمانت دی جاتی تھی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 1 اکتوبر 1948 کو پہلی مرتبہ اپنی کرنسی کا اجرا کیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بانی پاکستان محمد علی جناح کی تصویر والا کرنسی نوٹ 24 دسمبر 1957 کو جاری کیا۔